الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہمیں بڑی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ گاؤں کے چند طلباء عزیز نے ایک بہت بڑی نعمت خداوندی کو اپنے سینے میں جگہ دے دی اور مکمل قرآن کریم حفظ یاد کر لیا. ہمارے ایک حافظ مزمل صاحب، جن کی بینائی ذرا کمزور ہے، انہوں نے بھی اپنے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھ کر اور موبائل کا اچھا استعمال کرتے ہوئے سن کر قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا. مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب حافظ ابو بکر صاحب، جو خاص اس مسرت کے موقع پر بچے کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر بہت دور دراز کا سفر کر کے اس جشن مسرت میں شامل ہوئے. یقیناً قرآن کریم کے یاد کر لینے پر
خوشیوں کا اظہار کرنا اور مسرتوں کا اظہار کرنا یہ مسلمان کے لیے بہت عمدہ بات ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ عام طور پر پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ بچے کو اگر حفظ کرانا ہو تو اسکول سے فارغ کر دینا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ان بچوں نے اسکول کو بھی ساتھ رکھا، اور اللہ نے جو صلاحیتیں مسلمان بچوں کو عطا فرمائی ہے اور ودیت فرمائی ہے، اس کا نمونہ یہ پیش کیا کہ اسکول کے ساتھ قرآن حفظ کیا۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے ایک اور بھی بات بتائی، وہ بات یہ تھی کہ ایک طالب علم نے حفظ قرآن کریم کیا، اسکول کیا، پھر وہ مدرسے میں داخل ہوئے، اور ابھی فی الحال دنیاوی تعلیم کالج کے ساتھ ساتھ مشکات شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس سے اب یہ اشکال ختم ہو گیا کہ ہمارے بچے صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، دونوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں میں بھرپور صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ماں باپ اور اساتذہ ان صلاحیتوں کا اچھا استعمال کریں تو بچے کام کے بن سکتے ہیں۔ تو ان تمام حضرات کے ماں باپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر مادی تعلیم کا بہت عروج ہے، اور اولاد کو مکتب میں اور دینی تعلیم کی طرف بھیجنے میں ماں باپ ذرا جھجکتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حافظ بن جائے گا تو کیا ملے گا، حافظ بن جائے گا تو جنت ملے گی، اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو فانی ہیں اور ختم ہو جانے والی اور آنی اور جانی، اور یہ نعمت تو سینے میں ساتھ جائے گی۔ بعض صورتیں جنت کے اندر بھی جنتی پڑھنے کا شوق ظاہر کریں گے، علماء نے لکھا ہے۔ تو جن اساتذہ کرام نے ان پر محنت کی، جب طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے، مکتب میں آتا ہے، تو اس کو بیچارے کو الف کیا ہے با کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانا بچے کو کہ یہ جو کھڑی لکیر ہے اس کو الف کہتے ہیں، یہ جو لیٹا ہوا ہے اس کو با کہتے ہیں، اس میں استاد کا پیتا پانی ہو جاتا ہے، اس کی سب محنت وصول ہو جاتی ہے۔ کتنا عرصہ لگتا ہے جب جا کے تختی پڑھ کے کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اساتذہ کرام کو بھی انعامات سے نوازنا چاہیے۔ اساتذہ تو بیچارے نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو للہ فی اللہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہی ان کے رزاق ہیں، ہمارے بھی اللہ ہی رزاق ہیں، وہی تمام روزی کے پورا کرنے والے ہیں، گھروں کا نظام چلانے والے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا ہم لوگ کچھ مدد کر دیتے ہیں، باقی گھر کا نظام تو اللہ ہی چلا۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے گا تو کسی مکتب میں استاد بنے گا، بہت کم تنخواہ ملے گی، تنخواہ کم ملے گی، لیکن اللہ کی طرف سے انعام کتنا بڑا ملے گا۔ اور قرآن شریف پڑھنا اور دین کی تعلیم حاصل کرنا دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، جنت کمانے کے لیے ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے۔ ہم تو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کو حاصل کر لو، اس کو لے لو۔ ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کہ ہم عالم بنیں گے تو تنخواہ کم ملے گی، انجینئر بنیں گے تو زیادہ ملے گی، ڈاکٹر بنیں گے تو زیادہ ملے گی؟ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو اور عالم بھی بنو، دونوں فیلڈ کے اندر آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کریم کو بھی یاد کیا ہے، عالم بھی بنے ہیں اور دنیا کے بہت بڑے آفیسر بھی۔ ہمارے یہاں راندیر میں ایک صاحب تھے، انور معلم صاحب، ان کے والد صاحب نے اس کو اسکول میں داخل کرایا، کیونکہ اسکول کا رجحان ماں باپ کا زیادہ ہوتا ہے، اچھی انگریزی اسکول میں پڑھانا۔ پھر کیا ہے، انگریزی اسکول میں کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے، عیسائیت پڑھائی جاتی ہے، ہندو اسکولوں میں دیومالائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بچے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ انگلینڈ میں میرے پاس ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ مولانا ان کو نماز کے لیے ذرا سمجھائیے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اس بچے سے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، کہا میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ جب سے یونیورسٹی میں گیا، وہاں کی ملحدانہ تعلیم نے مجھے اللہ کو منوانا ہی چھوڑ دیا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں نے پوچھا ایسے کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا یونیورسٹی میں مختلف الخیال طلبہ آتے ہیں، کوئی تزندق لے کے آتا ہے، کوئی دقیانوسیت لے کے آتا ہے، کوئی غیر مقلدیت لے کے آتا ہے، سب اپنا پرچار کرتے ہیں، اور بچہ اگر مکتب میں پڑھا ہوا ہمارے طلبہ کے پاس نہ ہو تو وہ اس چکر میں بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا وہ اچھی بھی ہے، حدیث شریف میں فرمایا دنیا خدیرۃ حلوۃ یا حلوۃ۔ خدیرۃ تو جانوروں کے اعتبار سے فرمایا، ہریالہ گھاس ہوتا ہے تو جانور خوب چرتا ہے، لیکن پھر یہ چرے ہوئے کو ہضم کرنا یہ ایک کام ہوتا ہے، ورنہ بدہضمی ہو کر جانور مر بھی جاتا ہے۔ اور دنیا میٹھی چیز ہے، میٹھی چیز انسان کی نسبت سے فرمایا ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے تو آدمی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ شوق رکھتا ہے اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا ہے، تمہاری آزمائش ہے، اس لیے بچوں کے عقیدوں کو درست کرنا اور مضبوط کرنا، اس کے لیے ان کو مکتب میں بھیجنا پڑے گا اور مدرسے میں بہت پابندی سے توجہ کے ساتھ پڑھانا پڑے گا۔ تو انور معلم صاحب جو ہیں وہ اسکول میں داخل کیے گئے، پڑھنے لگے،
پھر والد صاحب نے مکتب میں بھی داخل کیا تھا تو وہاں بھی پڑھتے تھے، لیکن کچھ آگے جا کر اسکول کے اندر ان کا دماغ بیکار ہو گیا، چلتا ہی نہیں تھا۔ آج کل کی جو دنیاوی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، بہت زیادہ لیندی ہے۔ چھوٹا سا بچہ کے جی نرسری میں جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا پشتارا لگا دیتے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں اٹھا سکا تو آپ پڑھائیں گے اس کو کیا اٹھا سکے گا؟ جب بچہ اسکول میں ذرا کم نمبر لایا، کم مارکس لایا، تو اس زمانے میں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ انہوں نے خود اپنے علاقے کے بچوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم اور عقائد کی مضبوطی کے لیے ایک مدرسہ اپنے گھر میں شروع کیا تھا، مدرسہ رحیمیہ، جس میں ہم لوگ خود پڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارے حافظ یعقوب صاحب جو مائک لے کر تشریف لائے انہوں نے بھی وہاں پڑھا ہے۔ تو مشورہ کیا والد صاحب نے جا کر کے، بیٹا ٹھپ ہو گیا ہے، اسکول میں چلتا نہیں، کیا کریں؟ اب اللہ والوں کی بات جو ہوتی ہے نرالی ہوتی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راشن اور بجٹ کی اپیل کی، درخواست کی کہ کچھ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے۔ حضور فکر مند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حل عجیب بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز میں زیادہ لگائیں، حالانکہ اہل خانہ حضور کے بڑے پکے نمازی ہیں، پھر بھی نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نماز پہ گھر والوں کو کہو کہ جم جائے، اور خود آپ بھی نماز پر کاربند رہیں۔ تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری روزی بڑھاؤں گا۔ آدمی میں دین آتا ہے تو اللہ روزی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، مقبولیت بھی دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد صاحب نے پوچھا تھا، دو بھائی تھے، ایک تو حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی ان کے ایک اور بھائی، اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ڈپٹی کلیکٹر بننا چاہتا ہوں انگریزوں کے دور میں۔ اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر کا بہت بڑا ویلیو ہوتا تھا، وہ آتا تھا تو جیسے انسپیکٹر آتے ہیں اور کمشنر آتے ہیں اور لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہٹو بچو کی صدائیں ہوتی، تو اس نے کہا میں تو ایسا بڑا آفیسر بنوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو کہا میں عالم بنوں گا۔ تو ابا جان نے پوچھا کہ عالم بن کے کیا کرو گے؟ ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں۔ فرمایا جب سچا عالم دین کوئی بن جاتا ہے تو بڑھاپے میں پولیس آفیسر کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا
اور بوڑھے عالم کی خدمت کرنے والے چاروں طرف سے بغیر پولیس کے آ جاتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. تو انسپیکٹری میں عزت کم ہے، عالم بننے میں کامیابی اور دنیا آخرت کی عزتیں. آخرت میں جو اللہ عالم کو عطا فرمائیں گے، جو حافظ کا اتنا اونچا درجہ حدیث شریف میں بیان فرمایا، وَقْرَأْ وَارْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. اے حافظ قرآن، قرآن کریم پڑھ کر جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا. جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ جتنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اتنی جنت کی منزلیں ہیں. ٹھہرے گا تو فرشتے لقمہ دے دیں گے اور یہ آگے بڑھتا جائے گا. جنت کی سب سے بالائی منزل کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کا قیام ہوگا، وہاں سے نکالیں گے نہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے. ایک مرتبہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت اس سے لیں گے، یوں ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دیں گے. تو اب اللہ والوں کی بات ایسی ہی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی. زیادہ تر عورتوں کو اپنے شوہروں کی شکایت بول دیتی. بیچارے اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اتنی دماغ پاشی کرتے ہیں، لیکن ان کا ناشکرا پن ختم نہیں ہوتا. اس کو حضور نے شکوے میں حدیث کے اندر بیان بھی کیا کہ یہ ناشکریوں کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جاتی ہیں. کہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری چھوڑ دے تو اللہ جنت میں اسے اعلیٰ مدارج اور درجے عطا فرمائے. وہ شکایت کر رہی تھی کہ مولوی صاحب ہمارا شوہر جیسے نا کہیں دھیان نہیں آتا. اب دھیان میں کیا دے گا؟ کھانا بنا کے تیار کرنے کا سامان لا کے دیا، اب تو باقی کا کام تو اس کو کرنا ہے. بیچارہ کچن میں بھی، انگلینڈ کے اندر اور بیرونی ملک میں تو بیوی کے ساتھ کچن کے اندر جو ہے آدمی کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو بہت آسانیاں ہیں، ملازمائیں آ جاتی ہیں، ڈبلیاں آ جاتی ہیں، کام کر جاتی ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی. جو بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے دعوت دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دعوت دے تو مصیبت ہو جاتی ہے. اس لیے آج کل ڈسپوزیبل پلیٹیں، ڈسپوزیبل پیالے، ڈسپوزیبل چمچے رکھ کر دعوت کرتے ہیں کہ دعوت ہوئی تو وہ سب سمیٹ اور ڈسٹ بن میں لے جا کے ڈال دیا. پہلے کانچ کے برتن ہوتے تھے، ان کو صاف کرنا، دھونا، دوبارہ سجانا، لگانا مشکل کام ہوتا تھا. اب یہ ایزی طریقہ اختیار کیا تو انڈیا والوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا. پلاسٹک کے پیالے میں اور پلیٹ میں کھلا دیتے ہیں، جاؤ ہاتھ دھو روانہ ہو جائے. اب حضرت نے فرمایا کہ تم مرغی پالی. اچھا حضرت، مرغی پالنے سے شوہر فرما بردار ہو جاتے ہیں، تو میرے کو اگر یہ پہلے پتا ہوتا تو میں کئی مرغیاں پال لیتی. کا تو بات سمجھی نہیں. ایک عورت تھی، اس نے مرغیاں پالی تھی اور اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی. وہ سیڑھی لگا کر مچان کے اوپر سے کہتی تھی کہ بی بی آج چند انڈے تیری مرغی کے مجھے دے دے، میرے یہاں مہمان آئے، کھانا پکانے کو کچھ نہیں ہے، انڈے کھلا دو گی. اور عورتیں فراخ دل بھی بہت ہوتی ہیں لیکن کنجوس بھی بہت ہوتی ہیں. 1000 روپے کی بریانی کھلا دے گی لیکن 100 روپے کی پلیٹ کے لیے لڑائی کرے گی. پہلی پلیٹ نہیں لاوائیں گے تمہیں تو کھاوانوں لے گے لگ. اس لیے اب شادیوں کے اندر جو ہدیہ کسی کے یہاں دیتے ہیں وہ پلاسٹک کے ڈبوں میں دیتے ہیں کہ واپسی کی فکر ہی ختم ہو جائے.
تو کہا وہ بیچاری ایک دفعہ مرغی کے انڈے دیے، 2 دفعہ دیے، 3 دفعہ دیے، پھر ایک دن غصے میں اس نے کہا کہ بیوی تیرے یہاں تو مہمان آتے رہیں گے، میں کب تک تجھے انڈے دیتی رہوں گی؟ تو ایسا کر کے تو خود مرغی پال لے تو تجھے انڈے ملتے رہیں گے۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کب تک بیچارے علماء کے دروازے پر چکر کاٹتی رہے گی، اس کے پاس جائے گی دعا کرائے گی، اس کے پاس جائے گی دعا کرائے گی، اس کے پاس جائے گی دعا کرائے گی؟ اس کے بجائے تو خود ہی اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کر اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کو مطیع اور فرما بردار اور اچھا بنا دے۔ تو مرغی پالنے کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا کہ روزی بڑھانے کا حل یہ ہے کہ تم عبادت بڑھاؤ، نماز بڑھاؤ، اللہ کی طاعت بڑھاؤ۔ جتنی اطاعت اللہ کی بڑھتی جائے گی، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی جائے گی۔ بچوں کو مکتب میں پڑھاؤ، بچیوں کو مکتب میں پڑھاؤ اور پابندی کے ساتھ بھیجو، اور دھیان رکھو کہ ہماری بچیاں اور بچے برابر عقیدوں کا سبق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس وقت ملک میں 40,000 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ تو آفیشیل 40,000 بتایا ہے، ان آفیشیل کتنا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسی خرابی کیوں آئی کہ ہماری مسلمان پاکیزہ لڑکی ناپاک ہندو لڑکوں کے ساتھ چلی جائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ لڑکی کو موبائل ہاتھ میں دے دیا، وہ اپنے اعتبار سے اس کا استعمال کرے گی۔ اچھا استعمال کم ہوتا ہے، غلط استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، لڑکی کے پاس گاڑی آ گئی، تیسرا بے پردگی ہے، چوتھا مکس تعلیم کالج کے اندر ہوتی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں، ریسرچ کے اندر ملاقات ہوتی ہے، وقفوں میں ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ اور ہندوؤں نے جو ورغلا کر چکمہ دے کر مسلمان لڑکیوں کو نکاح کے لیے دوڑایا ہے، یہ سب جو ہے غیر مسلم تنظیموں کی ایک تحریک ہے باقاعدہ۔ اس سے بچانا ہوگا تو ہمیں اپنی بچیوں کو دین کی مضبوط تعلیم مکتبہ کے اندر دینی پڑے گی، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنا پڑے گا کہ کوئی کتنا بھی سمجھائے لیکن دین نہ چھوڑے۔ لڑکوں کی الحمدللہ اور خوبصورت لڑکوں کی اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، اس بچے کو حفظ کلاس میں داخل کرو۔ حضرت یہ دنیا میں تو چلا نہیں، اب یہ حفظ میں کیسے چلے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے سینہ کھول دیں گے۔ جو چیزیں اللہ والوں کو نظر آتی، اللہ والوں سے مشورہ کرو، علماء سے مشورہ کرو، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف رکھ کے جایا کرو، وہ تمہارے دل کو پڑھ لیتے ہیں۔ بپیش اگل دل نگہدار دل، تانا باشد از گمان بدخجل۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دلوں کو صاف کر کے جایا کرو، آئینہ ہے ان کے پاس، دیکھ لیتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی، جیسے میرے یہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے بصارت تو نہیں دی ہے لیکن بصیرت ایسی عطا فرمائی کہ پورا قرآن کریم حفظ مکمل یاد کیا۔ اب انہوں نے بٹھا دیا حفظ کلاس کے اندر۔ جب حفظ کلاس کے اندر بٹھا دیا تو رفتہ رفتہ بچے نے یاد کرنا شروع کیا۔
دیکھتے دیکھتے 2 سال کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. ابھی بعض جگہوں پر ہمارا جانا ہوا تو وہاں حافظ قرآن جو مکتب میں ہو جاتے ہیں، مدرسے میں ہو جاتے ہیں، اس کو سند نہیں دیتے جب تک وہ 25 دور اپنے استاد کو سنا نہ دے. 25 دور. اور کسی جگہ پر تو 10 دور ایسے سنائے، ایک بیٹھک کے اندر سنانا ہے. ایک بیٹھک میں الحمد سے والناس تک سنانا ہے. وہ بھی بچوں نے سنا ہے. کتنی صلاحیت اللہ نے رکھی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. بچے نے جب قرآن کریم حفظ کر لیا تو پھر والد صاحب مفتی صاحب کے پاس پہنچے کہ حضرت اس نے تو الحمدللہ کمال کر دیا، قرآن بلا کا حافظ ہو گیا. حضرت نے اپنی مسجد، بڑی مسجد کے اندر ان کو تراویح کے لیے طے کیا اور وہ وہاں تراویح سناتے تھے اور بہترین قرآن پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، صحیح پڑھتے تھے. جیسے بچوں نے ابھی قرآن کریم ختم کر کے سنایا تو تجوید کے ساتھ سنایا. قرآن کریم الٹ ٹپ پڑھنے کی کتاب نہیں، اس کے قوانین بنے ہیں، اس کے ضابطے بنے ہیں، اس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے گا. جو بڑے حضرات تجوید نہیں جانتے اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ علماء سے رابطہ قائم کریں اور عشاء کے بعد وقت نکال کر علماء سے قرآن صحیح کریں. یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. اس وجہ سے دعوت اور تبلیغ کے کام میں جب جاتے ہیں تو قرآن کے حلقے لگاتے ہیں کہ بھئی ہماری نماز کم سے کم صحیح ہو جائے، اتنا قرآن تو ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اب حضرت اس کو کیا کروں، اس نے حفظ تو کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسکول میں ڈال. تو اسکول میں ڈالا تو وہاں جو ہے نمبر پہلا، ہر سبجیکٹ میں نمبر پہلا. سب سے مشکل سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے اور سائنس ہے، اس کے اندر اس کے اعلیٰ نمبر. فرفر اسکول پوری کر لی. ارے بھائی تیرا دماغ تو بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، اچانک کیسے چالو ہو گیا تیرا دماغ؟ فرمایا اللہ نے قرآن کی برکت سے میرا دماغ اوپن کر دیا. قرآن دلوں کو کھولتا ہے، قرآن کریم دماغوں کو کھولتا ہے، قرآن کریم آخرت کو کھولتا ہے، قرآن کریم دنیا کو کھولتا ہے، قرآن کریم اجر و ثواب کو کھولتا ہے، قرآن کریم آنکھوں کو کھولتا ہے، قرآن کریم انوار کو کھولتا ہے. نورانی کتاب ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک عرصے تک انہوں نے بڑی ڈگری سائنس کے اندر حاصل. پھر اسی قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے ان کو امریکہ پہنچا دیا. اب چونکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے اس کا ان کو خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی مسجد مل جائے، کوئی عبادت خانہ مل جائے تو مجھے قرآن کریم پکا رکھنے کا چانس مل جائے، موقع مل جائے. تو ان کو ایک مسجد مل گئی، انہوں نے وہاں قرآن کریم سنانا شروع کیا. اب تک سنا رہے. بلکہ امریکہ میں وہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بڑے انجینئر ہیں گورنمنٹ کے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے شاندار مسجد اور مدرسہ بنوایا ہے اور حفظ کلاسیں بھی چلا رہے ہیں. تو مت سمجھو کہ ہمارا بچہ حافظ بنے گا تو کیا کرے گا. ارے اللہ دنیا کا بھی کام لیں گے، اللہ تعالیٰ دین کا بھی کام لیں گے. اور درجہ کتنا بڑا بیان فرمایا کہ حافظ قرآن کریم جو ہے اپنے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم طے ہو چکی ہو. لیکن کیسے کرے گا؟
اس کے لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اپنے بچے کے حفظ قرآن کریم پر رشتہ داروں میں سے خوش ہوئے اور انہوں نے انعامات سے نوازا اور بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور یقیناً مسرت کا اظہار کیا، ڈاکٹر بنتا ہے تو باپ جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا ڈاکٹر وکیل بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن حافظ ہوتا ہے تو تذکرہ نہیں کرتا، اس کی دل اور طبیعت بجھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، سینے سے لگائے، انعامات دے، پیشانی پہ بوسے دے، خوشیوں کا اظہار کرے، ہائے میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا اور اس نے قرآن کریم حفظ کیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حفظ کرایا اور جب قرآن کریم حفظ کر لیا بیٹے نے تو شاہ جہان کے پاس محل میں بھیجا اور کہا کہ جا کے دادا جان سے کہنا، دادا جان میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، میں نے قرآن کریم یاد کر لیا ہے۔ اور قرآن کریم کے حافظ کے اجر کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی، اور ایک حافظ ایک رکوع کو یاد کرتا ہے تو کتنی 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، تو اس کی نیکیاں کتنی ہو گئی ہوں گی۔ اور جو استاد سنتے ہیں، سننے والے کو بھی اتنا ہی اجر اللہ دیتے ہیں جتنا کہ پڑھنے والے کو دیتے ہیں۔ تراویح میں پڑھنے والا حافظ قرآن پڑھتا ہے، لیکن سننے والے پیچھے ادب سے سنتے ہیں تو اللہ ان کو سننے پر بھی اتنا دیتا ہے جتنا کہ اس کو پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ کتنا اجر اور کتنا ثواب اور کتنی نیکیاں اور کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کی، انعام دیا۔ یہ علامت ہوتی ہے، محبت کی علامت ہے انعام دینا۔ اس کا حوصلہ بڑھانا۔ اور میرے یہ بچے حفظ پر کام ختم نہ کر دیں، آگے بڑھیں۔ یہ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مدرسے سے جوڑ کر علم دین پڑھو تو قرآن شریف بچ جائے گا۔ کثرت سے قرآن کریم کا دور کرو تو یہ قرآن بچ جائے گا۔ ورنہ حدیث شریف میں فرمایا کہ قرآن کریم سے بے اعتنائی جو کرتا ہے، قرآن کریم اس سے لوٹ جاتا ہے اور ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ قرآن یاد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو باقی رکھنا یہ اصل کام ہے۔ جیسے نکاح کرنا، لڑکی مل گئی، رشتہ دار خوش ہو گئے، سب آئے، لباس پہنے، اچھے اچھے کپڑے دیے، تحفے دیے، ہدیے دیے، میاں بیوی جڑ گئے، انہوں نے کھانا کھایا، ولیمہ کھایا، روانہ ہو گئے۔ لیکن میاں بیوی کو جکڑ گئے، ان کو اب لے کے چلنا ہے گاڑی، یہ 2 پہیے کی گاڑی کو زندگی بھر چڑھانا ہے اور چلانا ہے۔ تو نکاح کو نبھانا اصل کام ہے۔ جب اجتماع ختم ہو جاتا ہے، ایک جگہ اجتماع افریقہ میں ہم لوگ تھے تو ختم ہو گیا، تو سب ذمہ دار جتنے تھے جن کو الگ الگ کام سپرد کیے تھے ان کو حاجی بھائی پاڑیا مرحوم نے جمع کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو کہا کام الحمدللہ ختم ہو گئے، اتنی جماعتیں نکل گئی، اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہوگا، ڈیگیں پہنچ گئی، بانس پہنچ گئے، تمبو پہنچ گئے، خیمے پہنچ گئے، ہم فارغ ہو گئے۔ حاجی بھائی نے فرمایا کہ جب اجتماع ختم ہوتا ہے تو کام شروع ہوتا ہے۔ بچہ جب تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
اب جو نعمت اور جو ہیرا اس کو اللہ نے دیا اس کو بچانا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اور باقی کوئی بھی چیز کو باقی رکھنا ہو تو محنت کرنی پڑتی، ماحول دینا پڑتا ہے تو وہ چیز باقی رہتی، ورنہ پھر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ ایک حدیث ہے معراج کے سلسلے کی بخاری شریف میں، حضور کو ایک منظر دکھائے گئے۔ کیا منظر تھا؟ آج کل ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بالکل نہیں کرتے۔ صبح ہوتی ہے تو اخبار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اخبار میں کیا لکھا ہے، اخبار میں تو کل جو ہوا وہ بتاتا ہے، لیکن قرآن تو آپ کو کیا کرنا ہے، مستقبل میں کہاں جانا ہے، وہاں کا ٹھکانہ، وہاں جانے کا طریقہ، کامیابی کا طریقہ بتاتا ہے۔ اخبار سے کامیابی کا طریقہ نہیں ملتا، جھوٹ بولنے کا طریقہ نکلتا ہے۔ اخبار سب جھوٹے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، سچی کتاب نہیں پڑھتے، اخبار پڑھتے ہیں۔ میں نہ نہیں کہتا، اخبار خبروں کے معلوم کرنے کے لیے سرسری طور پر اگر پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل کتاب قرآن کریم ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ماں بہنیں بھی گھر کے اندر پڑھیں، لوگ بھی پڑھیں، گھر کے اندر رحمتیں آ جائے گی، نور آ جائے گا، انوار آ جائیں گے، اور گھر کے اندر سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے بزرگ بھی عجیب عجیب باتیں فرماتے ہیں کہ کیسے 10 لوگوں کو جنت میں یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کر کے لے جائے گا۔ وہ رشتہ دار جو بیچارے دنیا دار تھے لیکن اس کے قرآن پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، آخرت میں دیکھے گا یہ حافظ کے وہ منہ لٹکا کر بیٹھے ہیں اور جہنم کی لائن کے اندر کھڑے ہیں اور جہنم میں نمبر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ حافظ ان کو وہاں سے کھینچے گا اور ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھما دے گا کہ چچا جان، مامو جان، خالو جان، آپ خوش ہوئے تھے نا میرے قرآن کریم کی یاد کرنے پر، لو آج میں تمہیں خوشی کا ایسا اچھا مژدہ سناتا ہوں کہ تم کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، یہ بتانا اور جنت میں چلے جانا۔ تو دوستو، قرآن کریم بہت بڑی نعمت جو پڑھنے والے کو تو نواز دیتا ہے، اساتذہ کو محروم نہیں کرتا، والدین کے سر پر بہترین تاج جو ہے قیامت کے دن رکھا جائے گا، ایک اسٹیج سجایا جائے گا، انبیاء کرام اس پر تشریف فرما ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا اسٹیج ہوگا۔ اس اسٹیج کے اوپر باپ کا نام لیا جائے گا کہ فلان باپ اور فلان ماں کا بیٹا، یہ دونوں ماں باپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کو اسٹیج پر بلایا جائے گا اور اسٹیج پر بلا کر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے بیٹے نے قرآن یاد کیا تھا، اپنے سر کو چمکدار بنایا تھا، اپنے دماغ کو پر رونق بنایا تھا، لہذا آج یہ دنیا میں بے تاج رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ اس کا لڑکا حافظ ہوا ہے، آج اس کو پوری کائنات اور مخلوقات اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے سامنے ایسا تاج پہناؤ کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ حفظ قرآن کرنے والے کو، اس کے والدین کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ایک بار پھر میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کریم کا سلسلہ یاد کرنے کا باقی رکھے تا دم قیام، جب تک یہ حیات قرآن کریم کو باقی رکھے۔ ورنہ معراج والی حدیث میں نے بتلایا نا کہ حضور کو ایک منظر دکھایا گیا اور وہ منظر یہ تھا
کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی سر پر پتھر لے کر کھڑا ہے، وہ آدمی کو مارتا ہے، سر کچل کے بالکل چوپٹ ہو جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ پھر پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے، پھر سر ملیا میٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے۔ ارے یہ بد نصیب اور بدقسمت کون ہے جس کا سر اتنی بری طرح سے کچلا جا رہا ہے، کون ہے یہ؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ حافظ قرآن کریم ہے جس نے دنیا میں قرآن کریم یاد کیا، پھر بند کر کے سو گیا، نہ نمازوں میں پڑھا، نہ تلاوت کیا، نہ اس کی آیتوں پر توجہ کی، نہ اس کے احکام پر عمل کیا، اور بے فکر ہو گیا قرآن والی نعمت سے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو اس وعید سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جس مدرسے میں انہوں نے یاد کیا، اس مدرسے کو اللہ ترقیات سے نوازے، مکتب کی تعلیم کی اہمیت اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں آئے، اور ہماری اولاد دینی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم اچھی طرح سے حاصل کریں، ترقی کریں، دنیا میں بھی خوب آگے بڑھیں اور دین کے اندر بھی آگے بڑھیں۔ دونوں میں پیریلل ترقی کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں کسی فن میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، دونوں سبجیکٹ میں آگے بڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ ان حفاظ کا یاد کرنا قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس مدرسے میں یاد کیا اس کے ذمہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے تو تیرے ارشاد کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ قرآن کریم کے ختم کی برکت سے جو مرحوم ہو گئے ان تمام کو بخشش فرما۔ اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ قرآن کریم کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ ہمیں اپنے اولاد کی دینی فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا رحمت۔